الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ اور تقوی ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو وہاں پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول بتایا ہے۔ روزہ روزے داروں کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کی اہمیت ملاحظہ فرما لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے اولیاء کی پہچان اور ان کا تعارف ہی تقوی کے ساتھ کروایا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ تو کسی چیز کا غم ہوگا اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کو اپنا دوست بتایا ہے، اللہ ولی المتقین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے متقین کا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات میں اگر کوئی چیز عزت، شرف اور اکرام کا باعث ہے تو وہ تقوی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں چند آیات جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ اہل علم نے تقوی کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے جامع معنی قسم کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ ایک مسلمان جب اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتا رہتا ہے، ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہوگا، اللہ کے غضب سے بچنے والا ہوگا، تو وہ ہمیشہ وہ کام کرے گا جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اسی کو متقی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ہر اس کام سے دور رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے تقوی؟ دیکھیے، ایک مسلمان جب روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے تو وہ دو ایسے کام جو کہ حلال ہیں لیکن وہ روزے کی حالت میں نہیں کرتا ہے، کھانا پینا اور دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا۔ یہ دونوں حلال کام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر ان دونوں کاموں سے باز رہتا ہے، کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے بھی دور رہتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر وہ ان دونوں کاموں سے دور رہتا ہے۔ جب وہ روزے کے اندر حکم الہی کو ماننے کی اس طرح سے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، مشق کر رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اندر گویا کہ تقوی پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔
اس کو خواہ کتنی بھی پیاس کیوں نہ لگے، کتنی بھی بھوک کیوں نہ اس کو ستائے، وہ کبھی بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارے گا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے بچا لے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں روزے کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، کہ جب انسان روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے خود کو بچا کر رکھتا ہے۔ روزہ صرف منہ کو بند کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، بلکہ روزہ تو انسان کی زبان کا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ روزہ تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ روزہ تو کانوں کا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کانوں سے کوئی ایسی چیز مت سنے جس کا سننا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو دن بھر جب انسان روزے کی حالت میں اس چیز کی پریکٹس کر لیتا ہے، مشق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک ماہ وہ مسلسل جب مشق کرتا ہے تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد ایسا شخص حقیقی معنوں میں متقی بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ انسان کا حقیقی معنوں میں روزہ ہو، ورنہ بہت سے روزے دار تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس روزے کی بات نہیں ہے، اس روزے کی بات ہے کہ جو حقیقی معنوں میں انسان روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو تب ہی روزے کے ذریعے سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں سے اپنے اندر تقوی جیسی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔